بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس کی ایک لمٹ پوری ہو چکی ہے، اب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، اب حالات آپ کو اندر ہی اندر مار رہے ہیں، ذہنی مریض بنا رہی ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، زندگی بد سے بدتر ہو رہی ہے، جتنا صبر کر رہے ہو اتنی ہی دن بدن زندگی مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے۔ دعائیں مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، دل بار بار ایک ہی دعا پر اٹکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہی لبوں پر ایک ہی سوال کی فریاد آتی ہے۔ تمہاری بے سکونی میں گزرنے والی راتیں، بھری محفل میں لوگوں کے سامنے مسکرانے والا لب اور اندر ہی اندر رونے والا دل، اللہ پاک سب جانتا ہے۔ اسے تو اپنی بنائی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی خبر ہے، سمندر کی گہرائی میں جی رہی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ٹائم ٹو ٹائم رزق پہنچانے والی ذات کو تمہاری خبر نہیں ہوگی کیا؟ جس رب نے ایک چھوٹی سی تتلی کو کیڑے سے گزار کر اس کے جسم کو الگ الگ رنگوں سے اتنا خوبصورت بنایا ہے، وہ رب آپ کی زندگی کی بے رنگی کو ان آزمائشوں کے بعد دور کر کے آپ کو ایک کلرفل فیوچر عطا کرے گا۔ دیکھنا انشاءاللہ آپ رو رو کر شکر ادا کرو گے۔ یقین کیجئے اللہ پاک بہت رحیم ہے اور رحمان الرحیم ہے، رحم کرتے ہیں، بے رحمی نہیں۔ ابھی زندگی ایسا لگ رہا ہوگا بہت بے رحمی کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایسی ایسی حکمتیں چھپی ہیں کہ آپ کی میری کسی کی طاقت نہیں سمجھنے کی۔ اس حکمتوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے، کامل یقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کے لیے ویسا ہی ہے جیسا وہ اس کو اپنے دل میں جانتا ہے۔ اللہ کی بہت عبادت کیا کرو، اپنی اللہ کو دن رات مناتے رہو، صبر اور توکل کے ساتھ بار بار ہاتھ اٹھاتے رہو، بہت جلد قبولیت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ ایسی ایسی جگہ سے اسباب بنیں گے کہ آپ سوچو گے یہ تو ممکن تھا ہی نہیں، لیکن یہ ہو گیا۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ صبر کرنا سیکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے اپنے دل کو تسلی دینا اور اپنے لیے دعا کرنا۔ اللہ سے کہہ دیا کرو کہ یا اللہ مجھے صبر دے، صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے خود کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے صبر دے، تو وہ رب العالمین ضرور صبر دیتا ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور آپ کو اس صبر کے بعد ان کا صلہ دیتا ہے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اس کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہیں بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہے، لیکن آنسو کا اللہ کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اس کا اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔
ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی قبول ہی نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہماری یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو بالکل نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل ہو بیٹھا۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں ملا دینا چاہتے ہو۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کی بنائی ہوئی امیج سے نہیں سوچنا ہے، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا ہے، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر بحث ختم، ہر سوال ختم، اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ اسے آپ اللہ کا جواب سمجھ لو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، وہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا، وہ آپ کے صبر کا صلہ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔